السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی پسند کرتے ہیں نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں سننا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ شہزادہ فرخ پسینے میں شرابور، گرمی کی شدت سے پریشان، اپنے گھوڑے پر سوار قدم قدم پانی کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ صبح اپنے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ اب دوپہر ہو رہی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چشمے پہ پڑی۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اس چشمے کی طرف موڑ دیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چشمے کے کنارے کھڑا تھا۔ پہلے اس نے وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی، پھر قریب کے درخت سے پھل توڑ کر کھائے۔ پھل خوش ذائقہ ہی نہیں بلکہ رسیلے بھی تھے، اور چند پھلوں کے کھانے سے اس کی بھوک اور پیاس دونوں کو تسکین مل گئی۔ وہ ایک درخت کے سائے تلے پیر پھیلا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بھی گھاس چرنے اور پانی پینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ ابھی شہزادے کو درخت تلے لیٹ کے آرام کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں کسی کے کراہنے اور سسکیاں لے کر رونے کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رونے اور سسکیوں کی آواز کا پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی شہزادے کی نظر قریبی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی عجیب و غریب شکل و صورت کے جاندار پر پڑی۔ عجیب و غریب صورت اس لیے کہ اس جاندار کا چہرہ اور ہاتھ تو انسانوں کی طرح تھے، جبکہ اس کے کان ہاتھی سے مشابہ اور پیر کسی درندے کے مانند تھے۔ وہ درخت کے نیچے لیٹا اس طرح کرا رہا تھا جیسے وہ کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ شہزادہ فرخ اس کے پاس پہنچ کر بہت ہی نرمی سے بولا، آپ کون ہیں اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس عجیب الخلقت جاندار نے شہزادہ فرخ کا سوال سن کر اپنی آنکھیں کھولیں، ایک نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، پھر بولا، اے نیک دل انسان، اگر تم میری مدد کرنے اور میری تکلیف دور کرنے کا وعدہ کرو تو میں پھر اپنی تفصیل تمہیں بتاؤں گا، ورنہ تم سے کچھ کہنے اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا کیا فائدہ؟ شہزادہ فرخ نے کہا، بھائی، میں ایک انسان ہوں، انسان جسے خالق کائنات نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے، اس کے دکھ درد میں کام آنے کا حکم دیا ہے۔ تم مطمئن رہو، میرے امکان میں جو بھی ممکن ہوا تمہاری مدد کروں گا۔ انشاءاللہ تمہاری تکلیف اور تمہارا دکھ دور کر کے ہی دم لوں گا۔ اس جاندار نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی، پھر بولا، میں آپ کو اپنی داستان سناتا ہوں۔ ریاست الموریہ کے بادشاہ شاہ سعود صاحب کی 10 بیویاں ہیں، لیکن ان 10 بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو ہی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اور شاہ سعود کی وہ اولاد بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی نیلوفر ہے۔ شاہ سعود اپنی اس بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت دنیا والوں کی نظروں سے دور رکھ کر اپنے محل کے تہہ خانے میں کی ہے۔ تہہ خانے کو ایک خوبصورت اور وسیع و عریض قید خانہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں کسی اور کو جانے کی اجازت بھی نہیں، نہ ہی کوئی شہزادی نیلوفر سے مل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی بات چیت کر سکتا ہے۔ شہزادی نیلوفر اب جوان ہو گئی ہے، شادی کر دیے جانے کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ اس قدر رازداری کے باوجود شہزادی نیلوفر کے حسن و جمال کے چرچے اس خوبصورت تہہ خانے نما قید خانے سے نکل کر ساری ریاست میں عام ہو چکے ہیں۔ شاہ سعود نے اس تہہ خانے تک پہنچنے کے لیے بھول بھلائیوں کی قسم کی ایسی پیچیدہ راستے بنوائے ہیں جہاں کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دن ایک فقیر نے کھڑکی سے باہر جھانک کر نظارہ کرتی ہوئی شہزادی نیلوفر کی جھلک دیکھ لی۔ اس کے بعد وہ فقیر سفر کرتا ہوا ہماری ریاست میں پہنچا۔ ہم ریاست دلاور نگر کے حکمران نواب وجاہت مرزا کی اولاد ہیں اور 7 بھائی ہیں۔ اس فقیر نے ہمارے بڑے بھائی شہزادہ قدیر کے سامنے اس شہزادی کے حسن کی اس قدر تعریف کی کہ بھائی جان اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اتنے بے قرار ہوئے، اتنے بے چین ہو گئے کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی نیلوفر کو دیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔
جب بھائی جان ریاست الموریہ کے بادشاہ شاہ سعود کے سامنے پہنچے اور ان سے شہزادی نیلوفر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو شاہ سعود خان یہ بات سن کر بری طرح چونک گئے۔ پھر بولے، اگر تمہیں یقین ہے کہ شہزادی یہیں ہمارے ہی محل میں رہتی ہے تو تمہیں اجازت ہے، جاؤ اسے تلاش کر لو اور اس سے مل کر گفتگو بھی۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی شہزادی نیلوفر سے کر دوں گا، اور اگر ناکام رہے تو بطور سزا تمہیں زندہ دیوار میں چنوا دوں گا۔ بھائی جان نے شاہ سعود کی بات پر کچھ دیر غور کیا، مگر ان کے دل و دماغ پر تو شہزادی نیلوفر کو دیکھنے اور اس سے بات کرنے کا ایسا بھوت سوار تھا کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے شاہ سعود کی شرط قبول کر لی۔ انہوں نے شاہی محل کا چھپا چھپا چھان مارا، مگر شہزادی نیلوفر کو تلاش نہ کر سکے۔ شرط کے مطابق چونکہ وہ شہزادی نیلوفر کو تلاش کرنے اور اسے دیکھنے، اس سے مل کر گفتگو کرنے میں ناکام رہے تو شاہ سعود نے انہیں دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ یہ خبر جب ہماری ریاست میں پہنچی اور ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ نصیر کو معلوم ہوئی تو اس نے غصے میں آ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے اس انجام کا بدلہ ظالم شاہ سعود سے لے کر رہے گا، اور شہزادی نیلوفر کو محل میں تلاش کر کے کامیاب و کامران اپنی ریاست واپس پہنچے گا۔ اگلے ہی دن وہ بھی اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ ریاست الموریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ سعود نے مل کر انہوں نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر ناکام رہنے پر وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح زندہ دیوار میں چنوا دیے گئے۔ جب شہزادہ نصیر کی ناکامی اور انہیں دیوار میں زندہ چنوا دیے جانے کی خبر ہماری ریاست میں پہنچی تو نصیر سے چھوٹے بھائی شہزادہ دبیز نے یہ اعلان کیا کہ وہ ریاست الموریہ پہنچ کر شاہ سعود کے محل میں شہزادی نیلوفر کو تلاش کر کے ہی دم لیں گے، اور کامیاب و کامران ہو کر ہی ریاست میں واپس آئیں گے۔ ابو جان ان کے وزیروں اور مشیروں نے اپنے طور پر بھائی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور انہیں دو بڑے بھائیوں کے انجام سے بھی ڈرایا، مگر بھائی نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور وہ بھی ریاست الموریہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ شاہی محل پہنچے، شاہ سعود سے ملاقات کی اور اپنے وہاں آنے کا مقصد بیان کیا۔ شاہ سعود نے شہزادے کو سر سے پیر تک ایک نظر دیکھا۔ وہ شہزادے کی وجاہت، اس کے ذوق لباس اور انداز گفتگو سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، میاں شہزادے، تم سے بھی پہلے تمہارے دو بھائی یہاں آ چکے ہیں اور انجام کار موت کی نیند سو چکے ہیں۔ تمہاری عمر دنیا میں بہت کچھ کرنے کی ہے، اپنے پہلے دو بھائیوں کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور اس خیال سے باز آ جاؤ۔ شہزادے نے جواب دیا، عالی جاں، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ ایک حقیقت ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا؟ جس شخص کی جس بہانے موت آنی ہے وہ آ کر ہی رہے گی، اور جسے ابھی موت نہیں آنی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے، ناکامی کی صورت میں مجھے آپ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی طرح زندہ دیوار میں چنوا دیجیے گا۔ میں بہادر بھائیوں کی طرح خود بھی موت کو گلے لگا لوں گا، مگر موت کے خوف سے اپنا ارادہ تبدیل نہ کروں گا۔ شاہ سعود نے کہا، جیسی تمہاری مرضی، میرا کام سمجھانا تھا، سمجھا دیا، اب تمہیں اجازت ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے شاہ سعود کا شکریہ ادا کیا اور محل میں شہزادی نیلوفر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بھی اپنے بھائیوں کی طرح محل کا چپا چپا چھان مارا۔ جہاں بھی ذرا سا شبہ ہوا کہ یہاں کوئی تہہ خانہ یا کوئی خفیہ راستہ ہوگا، اس جگہ کا بغور معائنہ کیا، مگر اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام ہی رہا۔ بالآخر شرط کے مطابق شاہ سعود نے اسے بھی دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ ان کے بعد چوتھے، پانچویں اور چھٹے بھائی بھی اپنے مقصد میں ناکام رہ کر موت کا شکار ہو گئے۔ اب میں یعنی ساتواں بھائی باقی بچا تھا۔ میرا نام شہزادہ عزیر احمد ہے۔ ریاست الموریہ تک پہنچنے کے لیے اس جنگل سے گزر کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس دن سخت گرمی تھی۔ دوپہر کا وقت جب میں چشمے کے پاس پہنچا تو میرا سامنا ایک نہایت ہی بدشکل قسم کے جادوگر سے ہو گیا۔ جادوگر نے مجھے دیکھا اور خوفناک قہقہہ فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، نادان شہزادے، اپنے 6 بھائیوں کا حشر بھی جانتے بوجھتے
تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے نکلے ہو۔ میں جادوگر نستور ہوں اور شہزادی نیلوفر سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہی اپنے جادو کے زور سے تمہارے بھائیوں کو شہزادی نیلوفر تک پہنچنے سے روکا۔ مجھے شاہ سعود کی شرط کا علم ہے۔ اب اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ شہزادی نیلوفر تک پہنچنے کے بعد اس سے صرف بات چیت کر کے واپس آ جاؤ گے تو میں تمہارے راستے میں کوئی طلسمی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ پھر واپس آ کر شہزادی تک پہنچنے کے راستے سے مجھے آگاہ کر دینا۔ میں شہزادی تک پہنچ کر شاہ سعود کی شرط پوری کر کے شہزادی نیلوفر سے شادی کر لوں گا۔ شرط پوری ہو جانے پر شاہ سعود کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دینے میں کوئی انکار نہیں ہوگا۔ جب میں نے جادوگر نستور کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے اس حال میں پہنچا دیا۔ تمہیں اس حال کو پہنچے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ شہزادہ فرخ نے سوال کیا۔ مجھے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال سے بمشکل تمام ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف اٹھائے مجھے کئی سال بیت گئے ہیں، اس عجیب و غریب صورت کے جاندار نے کہا جس نے اپنا نام شہزادہ عزیر بتایا تھا۔ تمہیں اس تکلیف اور اس شکل و صورت سے نجات کیسے ملے گی؟ کوئی اس کا حل ہے؟ شہزادہ فرخ نے سوال کیا۔ شہزادے عزیر نے کہا کہ اگر شہزادی نیلوفر یہاں آ کر اس چشمے کا پانی میرے اوپر اپنے ہاتھوں سے ڈال دے اور مجھ سے شادی کی حامی بھر لے تو نستور جادوگر کے اس طلسم سے مجھے نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہاں، جب تمہیں تکلیف پہنچے اور تم کرا ہو تو اس وقت یا سلامو کا لفظ زبان سے ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری تکلیف دور فرما دے گا۔ میں ریاست الموریہ جاتا ہوں اور شہزادی نیلوفر کو تمہاری تکلیف سے آگاہ کر کے اسے ساتھ ہی لے کر آؤں گا تاکہ وہ نستور جادوگر کے طلسم سے تمہیں آزاد کر دے۔ اور پھر شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ریاست الموریہ جانے والے راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ کئی دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد شہزادہ فرخ ریاست الموریہ کی حدود میں داخل ہو گیا، لیکن رات کافی ہو چکی تھی اور شاہی محل ابھی کئی میل فاصلے پر تھا، لہٰذا شہزادے نے رات قریبی سرائے میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنا گھوڑا ایک سرائے کے باہر روک لیا۔ گھوڑے کو پہلے استبل کے نگران کے حوالے کیا، پھر خود قیام کے لیے سرائے کے ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ سرائے کی مالکہ ایک ضعیف العمر عورت تھی۔ اسے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مسافر شہزادی نیلوفر سے ملنے اور اسے ساتھ لے جانے کے لیے ریاست میں آیا ہے تو اس نے مسافر سے کہا، میرا مشورہ مان لو اور اس ارادے سے باز آ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تم سے پہلے کئی ریاستوں کے ذہین بہادر شہزادے یہاں آئے اور اپنی کوششوں میں ناکام رہ کر زندہ دیوار میں چنوا دیے گئے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک ظالم جادوگر جو خود شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے اپنا طلسمی جال بچھا کر انہیں شہزادی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ شہزادہ فرخ نے جواب میں بولا، اماں جان، میں ایک سچا مسلمان ہوں، انشاءاللہ اس ظالم جادوگر کو میرے ہاتھوں شکست ہو کر رہے گی۔ سرائے کی مالکہ نے شہزادے فرخ کی بات سنی، پھر اس نے کہا کہ بیٹا، میں بھی تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گی اور ہر ممکن مدد بھی۔ شہزادے نے رات کا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ ابھی اس نے سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ کمرے میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کمرے کی دیواریں بری طرح ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر شہزادے نے دیکھا کہ کمرے کی چھت کھل گئی ہے اور کمرے میں عجیب و غریب شکل و صورت کے بڑے بڑے پرندے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ شہزادے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہو نہ ہو یہ چال، یہ حرکت نستور جادوگر کی ہے۔ اس نے نماز تو ادا کر ہی لی تھی، فوراً دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور کمرے کی دیواروں پر پھونکی، چھت کی طرف بھی دم کیا اور پھر اپنے پلنگ کا حصار باندھ کر کل شریف پڑھتا ہوا نیند کی آغوش میں سما گیا۔ صبح بیدار ہوا تو قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ شہزادہ اذان کی آواز سن کر بیدار ہو گیا، وضو کر کے قریبی مسجد میں جماعت سے نماز فجر ادا کی اور پھر مسجد کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔
मशरिक से सुबह की सुर्खी झांकने लगी थी। दरख्तों की शाखों से परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें कान में रस घोल रही थीं। फिज़ा में खुशगवार हल्की हल्की हवा चल रही थी। माहौल में दिलकशी थी। शहज़ादा चंद लम्हों तक कुदरती माहौल से लुफ्त अंदोज़ होता रहा, फिर वापस सराय के कमरे में पहुंच गया। सराय की मालका से कहा, माँ जी, ये नस्तूर जादूगर कहाँ रहता है, कुछ रहनुमाई करें। बूढ़ी खातून ने कहा, क्यों बेटा, इसका पता क्यों पूछ रहे हो? शहज़ादे ने रात का वाक़या मालकन को बता दिया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि पहले जादूगर नस्तूर से निमट लूँ। वो रास्ते से हट जाएगा तो शहज़ादी नीलोफर तक पहुँचना आसान हो जाएगा। बूढ़ी खातून ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा। यहाँ से मशरिक़ की तरफ जंगल में एक झील है। सुना है नस्तूर जादूगर इसी झील के करीब कहीं रहता है। शहज़ादा फ़ौरन ही अपने घोड़े पर सवार होकर सराय से बाहर निकला और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दोपहर तक चलते रहने के बाद वो जंगल में झील के किनारे पहुंच गया। अब वो झील के करीब खड़ा इधर उधर गहरी नज़रों से देख रहा था और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ नस्तूर जादूगर का घर किस तरफ होगा। अचानक इसकी नज़र झील में एक उभरी हुई चट्टान पर बने छोटे से किले पर पड़ी। इसने दिल ही दिल में सोचा, यकीनन नस्तूर जादूगर इसी किले में रहता होगा। शहज़ादे ने अपने घोड़े को वहीं चरने और आराम के लिए छोड़ दिया और खुद तैरता हुआ झील में इस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर वो किला बना हुआ था। जैसे ही वो किले के सामने पहुंचा, इसे आवाज़ आई, आओ शहज़ादे आओ, खुश आमदीद खुश आमदीद। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शहज़ादे ने सर उठाकर आवाज़ की सिमत देखा तो इसके सामने नस्तूर जादूगर अपने होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट सजाए और आंखों में शैतानी चमक लिए खड़ा था। बहादुर शहज़ादे, मैं ही नस्तूर जादूगर हूँ और अपनी तिलस्मी ताकत की मदद से तुम्हारे मुतल्लिक सब कुछ जान चुका हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम यहाँ किस मकसद के लिए और किसकी मदद की खातिर आए हो। शहज़ादे ने अपनी नज़रें जादूगर के चेहरे पर जमा दी और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर दम कर ली। इसे ख़तरा था कि जादूगर किसी भी लम्हे इस पर अपना तिलस्मी वार कर सकता है। शहज़ादा इस कहावत पर सख्ती से अमल करता था कि अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर न समझो। जादूगर नस्तूर ने कहा, अभी तो तुम तवील सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हो शहज़ादे, थक गए होगे। पहले गुस्ल करके ताज़ा दम हो जाओ, फिर खाना खाकर आराम करो, बातें तो होती ही रहेंगी। कहते हुए नस्तूर के लहजे से मक्कारी और अय्यारी की बू साफ महसूस हो रही थी। शहज़ादी ने कहा, नस्तूर, मैं तुम्हें अपना दोस्त और अपना हमदर्द इस वक्त समझूंगा जब तुम शहज़ादी नीलोफर से शादी करने का इरादा दिल से निकाल दो और वो शाह सऊद के महल में कहाँ रहती है इसका पता मुझे बता दो। तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान ताहयात फरामोश नहीं कर सकूँगा। शहज़ादे, मेरे लिए बात नाकाबिले अमल है। मैं शहज़ादी नीलोफर से शादी ना करने का फ़ैसला नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम जो कुछ कहो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। शहज़ादे ने महसूस किया कि जादूगर मक्कार और अय्यार है। वो चाहता तो इसे फ़रेब में भी मुब्तला कर सकता था, लेकिन इसने कहा, जादूगर नस्तूर, अगर तुम शहज़ादी नीलोफर से शादी ना करने का ऐलान नहीं कर सकते तो मुझे तुम्हारी दावत और तुम्हारी हमदर्दी कबूल नहीं है। तुम्हारे किले में आराम करना भी पसंद नहीं करूँगा। नहीं करोगे तो ये तुम्हारी मर्ज़ी। तुम एक बहादुर, हमदर्द और नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैंने बड़ी नेक नियति से ये पेशकश की थी। ये कहते ही नस्तूर ने शहज़ादे पर अपना तिलिस्मी वार किया। शहज़ादे के चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे, मगर वो इसके करीब नहीं आए, दूर ही दूर रहे। आखिर वो तिलिस्मी वार था, जबकि शहज़ादे ने खुद को आयतल कुर्सी के हिसार में रखा हुआ था। अपना ये वार खाली जाते देखकर नस्तूर जादूगर ने दूसरा तिलिस्मी वार किया। अब एक खौफनाक शेर शहज़ादे के गिर्द चक्कर लगाते हुए बुरी तरह धाड़ रहा था। इसकी धाड़ से फ़ज़ा गूंज रही थी, आग के भड़कते शोलों की तरह। धाड़ता हुआ शेर भी शहज़ादे के गिर्द चक्कर तो काटता रहा, मगर इसने शहज़ादे पर हमला नहीं किया।
شہزادہ بے خوف اپنی جگہ ڈٹا کھڑا رہا۔ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ نستور اپنے دوسرے طلسمی وار کو خالی جاتے دیکھ کر بری طرح جھنجھلا گیا۔ اب اس نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ شہزادے نے دیکھا کہ اب اس کے ہاتھ میں ایک زہریلا سیاہ ناگ ہے۔ جادوگر نے وہ سیاہ زہریلا ناگ شہزادے کی طرف اچھال دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ اس وار سے خوفزدہ ہو جائے گا، مگر اس بار بھی شہزادہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا اور مسکراتا رہا۔ اب نستور جادوگر کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے ایک ساتھ تینوں طلسمی وار خالی چلے جائیں۔ اس نے دل ہی دل میں کچھ سوچا۔ اچانک اسی لمحے قلعے کے ایک کمرے سے کسی عورت کے خوف سے چیخنے کی آوازیں شہزادے نے سنی۔ شہزادے نے محسوس کیا جیسے قلعے میں کسی مجبور عورت پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ وہ اپنی تلوار لیے تیزی سے آواز کی سمت بڑھا تاکہ عورت کو ظلم سے نجات دلا سکے۔ جیسے ہی شہزادہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا، وہ حصار سے باہر آ گیا۔ نستور جادوگر یہی چاہتا تھا، مگر شہزادہ بھی غافل نہیں تھا۔ وہ زیر لب الوکیلو الوکیلو اللہ کے نام کا ورد کر رہا تھا۔ اپنی تلوار لیے جب وہ ایک کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص کئی کالے زہریلے سانپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک عورت کو ڈرا رہا ہے۔ شہزادہ جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا جو اپنے ہاتھ میں کالے زہریلے سانپ لیے عورت کو ڈرا رہا تھا۔ اسی ہی لمحے نستور جادوگر بھی پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا اور بڑے طنز بھرے انداز میں بولا، شہزادے آخر تم میرے طلسمی جال میں پھنس ہی گئے۔ میں نے جب دیکھا کہ تم بھڑکتے شعلوں سے نہیں ڈرے، دھاڑتے شیر سے خوفزدہ نہیں ہوئے، زہریلے سانپ بھی تمہیں خوفزدہ نہیں کر سکا، تو میں نے تمہاری نرمی اور ہمدردی کے جذبے کو نشانہ بنایا اور تم عورت کی چیخیں سن کر اس کی مدد کے لیے بھاگ نکلے۔ اس طرح تم نے اپنے گرد اللہ تعالیٰ کے کلام کا جو حصار باندھا ہوا تھا اس سے باہر آ گئے۔ اب تمہیں میرے طلسمی وار سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے نستور نے کچھ علول جلول قسم کے الفاظ پڑھ کر شہزادے کی طرف پھونک ماری، مگر اس پھونک کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب شہزادے نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار کیا اور نستور جادوگر کی گردن تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ جسم تڑپنے لگا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ نستور کے جسم سے اس کی روح نکلتے ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اب نہ وہاں کوئی قلعہ تھا نہ کوئی جھیل۔ شہزادہ جنگل میں کھڑا تھا، اس کا گھوڑا گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سرائے میں پہنچ گیا۔ اس نے سرائے کی مالکن سے کہا، اماں نستور جادوگر کا کام تو میں نے تمام کر دیا، اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے شاہ سعود کے محل میں شہزادی نیلوفر کے پاس پہنچانے کا انتظام کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے وعدہ کیا ہے، تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ تم دن بھر کے تھکے ہوئے ہو، کھا پی کر آرام کر لو، صبح میں تمہارے لیے شاہ سعود کے محل کی معلومات کروں گی۔ دوسرے دن سرائے کی ضعیف خاتون نے اپنے طور پر شاہ سعود کے محل، اس کے کمرے، راہداریوں، خفیہ تہہ خانوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ 2 دن بیت گئے مگر اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی۔ اب کیا ہوگا ماں جی؟ شہزادے نے بڑی فکر مندی سے سوال کیا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کل میں ایک اور ترکیب استعمال کروں گی، اس میں بھی ناکامی رہی تو پھر تمہاری مرضی، جو جی میں آئے کرنا۔ دوسرے دن بڑھیا نے تازہ گلاب کے پھولوں کا ایک خوبصورت ہار تیار کیا اور محل کی ایک کنیز کو دیکھ کر کہا کہ وہ اس ہار کو اپنی شہزادی نیلوفر تک پہنچا دے۔ یہ کنیز شہزادی نیلوفر کی خاص خادمہ تھی، اس لیے وہ آسانی سے شہزادی تک آ جا سکتی تھی۔ اس لیے گلاب کے پھولوں کا وہ ہار شہزادی نیلوفر تک پہنچا دیا۔ ہار دیکھ کر تو شہزادی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس قدر خوبصورت ہار تو محل کی شاہی مالن نے بھی کبھی نہیں بنایا تھا۔ اس نے کنیز سے کہا، یہ ہار تو بہت خوبصورت ہے، اسے کس نے بنایا ہے؟ کیا تم اس ہار بنانے والے کو ہم سے ملوا سکتی ہو؟ کنیز نے کہا، حضور حکم کریں، میں آپ کی خادمہ، آپ کی کنیز ہوں،
ہار بنانے والے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ دوسرے دن کنیز نے بڑھیا سے کہا، شہزادی صاحبہ نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے اور اب وہ تمہیں شرف بار یابی بخشنا چاہتی ہیں۔ ان سے ملاقات کے لیے میرے ساتھ محل میں چلو۔ اور بڑھیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ کنیز آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے۔ کنیز اسے انہی بھول بھلائیوں سے لے کر محل میں جا رہی تھی جہاں سے وہ معمول کے مطابق ہر روز ہی گزرا کرتی تھی۔ بڑھیا کنیز کے پیچھے چلتی ہوئی اپنی ٹوکری میں سے پھولوں کی پتیاں راستے میں بکھیرتی جا رہی تھی، جس کی خبر کنیز کو نہیں تھی۔ شہزادی نیلوفر سے شرف بار یابی حاصل کر لینے کے بعد بڑھیا جب اپنے سرائے میں واپس پہنچی تو اس نے اپنی آج کی کارکردگی بتاتے ہوئے شہزادے سے کہا وہ آج اور اسی وقت شاہ سعود کے محل پہنچ جائے۔ شہزادہ تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسی وقت محل پہنچ گیا اور شاہ سعود سے پڑوسی ریاست کے 7ویں شہزادے کی داستان سنا کر بولا، حضور کی بڑی کرم نوازی ہوگی کہ شہزادی نیلوفر کو 7ویں بھائی شہزادہ عزیر کی جان بچانے کے لیے وہاں تک جانے کی اجازت دیں۔ تمہارے لیے بھی وہی شرط ہے۔ اگر تم نے محل میں شہزادی نیلوفر کو تلاش کر لیا تو ہم اسے شہزادہ عزیر کی جان بچانے کے لیے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ناکامی کی صورت میں تمہیں بھی دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے گا۔ شہزادے نے فوراً حامی بھر لی اور شاہ سعود نے اسے محل میں شہزادی کو تلاش کرنے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ فرخ کچھ دیر محل کے کمروں، راہداریوں اور برآمدوں میں بھٹکنے کے بعد ان بھول بھلائیوں والے راستے پر پہنچ گیا جس کی نشاندہی سرائے کی مالکہ کی گرائی ہوئی پھولوں کی پتیاں کر رہی تھیں۔ وہ ان پتیوں کے سہارے قدم قدم آگے بڑھتا ہوا اس تہہ خانے تک پہنچ گیا جہاں شہزادی نیلوفر رہتی تھی۔ شہزادی اپنی نظروں کے سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شہزادہ فرخ نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اسے اپنے وہاں آنے اور اس سے ملنے کا مقصد بتایا اور پھر اسے ساتھ لے کر شاہ سعود کی خدمت میں پہنچ گیا۔ شاہ سعود دونوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا اور اب وہ اپنی شرط ہار چکا تھا۔ اسے دل کا جان لیوا دورہ پڑا اور شاہی طبیبوں کے پہنچنے سے پہلے پہلے فرشتہ اجل اس کی روح کو جسم سے نکال کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گیا۔ شاہ سعود کی تدفین کے بعد محل کے امیروں وزیروں نے شہزادہ فرخ کو ہی اپنا حکمران منتخب کر لیا۔ شہزادے نے کہا، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا حکمران منتخب کیا، مگر اب میں اعلان کرتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد پڑوسی ریاست احمد نگر کے شہزادے عزیر کو ہی آپ اپنا حکمران تسلیم کریں، کیونکہ شاہ سعود کی بیٹی شہزادی نیلوفر کی شادی شہزادہ عزیر کے ساتھ ہی ہوگی جو چند دنوں بعد یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب شہزادی نیلوفر کو ساتھ لیے اس مقام پر پہنچا جہاں شہزادہ عزیر طلسمی اثر سے عجیب و غریب جاندار کی شکل میں موجود تھا۔ شہزادی نیلوفر نے ڈول میں پانی بھر کر شہزادہ عزیر کے جسم پر ڈالا اور پانی پڑتے ہی شہزادہ عزیر طلسمی اثر سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ ایک صحت مند خوبصورت نوجوان تھا۔ شہزادہ فرخ ان دونوں کو ساتھ لے کر ریاست الموریہ آیا، ان کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرائی اور شاہ سعود کی سلطنت شہزادہ عزیر اور شہزادی نیلوفر کے حوالے کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ گیا۔